عزیز طلباء آداب، میں شیپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم اکبر الہ آبادی کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے۔ کوئی شاعر ہو یا ادیب، وہ سماج کا ایک فرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل اور دیگر حالات کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے۔ وہ ماضی کی شاندار یا تاریک روایت سے بھی واقف ہوتا ہے اور مستقبل پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر یا ادیب کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کے حالات زندگی، اس کے عہد کے ماحول و مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ اکبر کا عہد 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے ربیع الاول تک محیط ہے۔ اس زمانے میں افراتفری، بد امنی اور بد نظمی اپنے عروج پر تھی۔ بنیادی تغیرات اور تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ اکبر کے شاعرانہ اظہار اور ان کے رد عمل کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کے کلام کی صحیح تفہیم کے لیے ان کے حالات زندگی اور ان کے عہد کے اہم مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی کی ولادت ضلع الہ آباد کے قصبہ بارہ میں 6 نومبر 1846 عیسوی کو ہوئی تھی، جہاں ان کے چچا تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔ اکبر کے آباء و اجداد 623 عیسوی میں ایران کے شہر نیشا پور سے ہندوستان آئے۔ ان کے پردادا سید محمد زماں ریاست بنگال کے صوبے دار تھے اور پلاسی کی جنگ میں انگریزوں کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ اکبر کے دادا کا نام فضل محمد اور والد کا نام سید تفضل حسین ہے۔ ان کا بچپن ضلع شہاباد کے داؤد نگر میں گزرا، جہاں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی ہوئی۔ 1855 عیسوی میں اکبر کے والد کے چچا سید فضل الدین احمد کی منتقلی صدر دیوانی کلکتہ سے الہ آباد ہو گئی۔ ان کے ساتھ خاندان کے تمام افراد بھی الہ آباد آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اکبر کے والد اور والدہ کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کی والدہ نہایت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ والد کو تصوف سے خاص شغف تھا، اس لیے بچپن ہی سے اکبر کی تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی۔ اکبر کے والدین ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے والد انہیں خود پڑھاتے اور سبق آموز نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ اس طرح ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں ہوئی۔ اکبر کو علم ریاضی بہت پسند تھا، چنانچہ انہوں نے کم سنی ہی میں ریاضی میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اکبر کے گھر میں محفل سماع اور مجالس عزا کا پابندی سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان کے والد انہیں دیگر مقامات پر منعقد ہونے والی محفل سماع اور مجالس عزا میں شرکت کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح اکبر کی شخصیت اور مزاج میں مذہبی ماحول رچ بس گیا تھا۔ اکبر کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہوئی تو انہیں الہ آباد کے ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ ایک مولوی بھی انہیں گھر پر پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ اکبر کی ذہانت اور پڑھائی کے شوق کے مد نظر ان کے والد نے انہیں 1856 عیسوی میں الہ آباد کے جمنا مشن اسکول میں داخل کرا دیا۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ 1857 میں جنگ چھڑ گئی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔
اس ہنگامے کے بعد ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے خیال کو ترک کر دیا اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ اکبر نے اپنی زندگی میں مختلف ملازمتیں کیں اور کئی چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کی ابتدا کیٹ گنج منصفی الہ آباد میں عرضی نویسی سے کی۔ اس کے بعد محرری سیکھنے کے لیے وہ اپنے محلے کے ایک وکیل کے بستے میں جانے لگیں، جہاں انہوں نے محرری میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد محلے کے ایک وکیل کی کوشش اور سفارش سے ان کے عارضی تقرری سرشتہ داری عوضی میں ہو گئی۔ اکبر شروع ہی سے نڈر اور بے باک تھے۔ وہ نہ کسی سے مروب ہوتے تھے اور نہ کسی سے خوف زدہ۔ اکبر الہ آبادی کا شمار اردو کے نامور شعراء میں کیا جاتا ہے۔ انہیں بچپن ہی سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔ ان کی طبیعت میں شوخی و ظرافت پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے شروع میں روایتی انداز میں طبع آزمائی کی اور اسی لہجے میں بہت سی غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد قدیم طرز فکر کو ترک کر کے وہ اپنے مخصوص لہجے میں شعر کہنے لگے، جو رفتہ رفتہ ان کی پہچان بھی بن گیا۔ اگر عہد اکبر کو تغیرات اور تبدیلیوں کا دور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ لوگ احساس کمتری میں اس قدر مبتلا تھے کہ مشرقی تہذیب کو ترک کر کے انگریزوں کی تقلید کو فیشن کے طور پر اپنا رہے تھے۔ مذہب سے بیگانگی کے سبب ہندوستانی اور خصوصاً اسلامی تہذیب خطرے میں پڑ گئی تھی۔ انگریزی سرکار کے ملازم ہوتے ہوئے بھی اکبر ملک و قوم کی حالات زار سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ ان کی رگ و پے میں ملک و قوم کی محبت و خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ باشندگان ہند اور بالخصوص مسلمانوں کی حالت تباہ کو بہت قریب سے محسوس کر رہے تھے۔ انہیں مشرقی تہذیب اور اقدار کے منتشر ہونے اور مغرب کی کورانہ تقلید کرنے کا سخت ملال تھا۔ وہ یورپ کی ہر بات کو اور ہر طرز معاشرت کو آنکھ بند کر کے یا فیشن کے طور پر قبول کرنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی شعری صلاحیتوں یعنی اپنے کلام کے ذریعے قوم کو مغربیت کے سیلاب سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کے ظریفانہ کلام کو پڑھ یا سن کر پند و نصیحت کی تلخی کا احساس ہوتا، البتہ درد اور کرب کو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اکبر نے اپنے دور کے سماجی حالات، معاشرے کی زبوں حالی اور مختلف جد و جہد کو شعوری طور پر نہ صرف سمجھانے کی کوشش کی بلکہ انہیں اپنی شاعری کا موضوع بھی بنایا۔ دراصل یہ ایک طرح کی حقیقت پسندی ہی تھی جس میں آئے دن ہونے والے واقعات و حالات کو ظرافت اور طنز کے پیرائے میں بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام، جو عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر آپ سن رہے ہیں، جہاں آج اردو کے نامور شعراء اکبر الہ آبادی کے حالات زندگی پر مختصر گفتگو کی گئی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔